بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں ڈاکٹر محمد افتخار۔ آج آپ کے ساتھ گوٹ فارمنگ کا تجربہ شیئر کریں گے، یعنی کون سے ایسے اقدامات ہیں جو آپ کو گوٹ فارمنگ یا شیپ فارمنگ شروع کرنے سے پہلے کرنے چاہیے۔ یہ ایسے اقدامات ہیں جن کو آپ فالو کر کے نقصان سے 100% بچ سکتے ہیں۔ اور یہ ویڈیو خاص طور ان حضرات کے لیے ہے جن حضرات نے گوٹ یا شیپ فارمنگ سے نقصان اٹھایا ہے یا گوٹ اور شیپ فارمنگ کو چھوڑنا چاہ رہے ہیں۔ آج کا ٹاپک ہمارا اسی بیس پہ موجود ہے۔ اس کے آپ کو 5 اصول یا 5 ایسی باتیں ہیں جو آپ کو بتائیں گے، جن پہ آپ عمل کر کے اللہ کے فضل و کرم سے 100% آپ کامیابی حاصل کریں گے اور اس کام سے نفع حاصل کریں گے۔ جی، سب سے پہلے تو آپ نے جو ہے سلیکشن کرنی ہے کہ آپ کو کس قسم کی بکریاں یا کس قسم کی بھیڑیں چاہیے۔ اس سلیکشن میں آپ نے اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ جو بھی آپ ان دونوں میں سے فارمنگ کرنا چاہیں وہ آپ کے علاقے کی بریڈ ہونی چاہیے۔ آپ نے کسی بھی اور علاقے کی بریڈ کا انتخاب نہیں کرنا، کیونکہ فرض کریں اگر آپ راجن پور کی بکریاں خریدیں گے اور آپ موجود ہیں ضلع بہاولپور میں، تو وہ جو بکریاں ہیں وہ ایک تو قوت مدافعت کے لحاظ سے وہ ایک تو یہاں پہ کامیاب نہیں ہوں گی، بیماریاں ان پہ زیادہ سے زیادہ اٹیک کریں گی، اور جو تیسری بات ہے ماحول سے ان کی مطابقت نہیں آتی۔ آپ ضلع بہاولپور میں موجود ہیں تو یہاں کی جو بریڈ ہے، اکثر اوقات جو جہاں پہ بریڈ چل رہی ہے وہ مکھی چینی زیادہ لوگ پالتے ہیں، اور اس میں کیا ہے نفع بھی زیادہ ہے، بچوں کی تعداد بھی زیادہ دیتی ہے، اور جو دودھ کے لحاظ سے اس کی مقدار ہے وہ بھی اچھی ہے۔ اور اسی طرح آپ جو بیڑے ہیں ان کی بھی سلیکشن ایسی کرنی ہے جو آپ کے علاقے کی ہوں۔ آپ اگر کسی اور علاقے کی بریڈ کا انتخاب کریں گے وہ آپ کو خاصا نقصان دے گی، اور آپ کی جو فارم کی جو ناکامی ہے اس میں اس کا جو 50 سے 60% اپنا حصہ ڈالے گی۔ ابھی اس کے بعد آپ نے جو ہے اپنا جو مقصد ہے اس کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے کہ میں جو یہ بریڈ لے رہا ہوں یہ کس مقصد کے لیے لے رہا ہوں، میں نے کرنا کیا ہے اس کا۔ اگر آپ تو بکرے پال رہے ہیں تو وہ تو چلو گوشت کے لیے مقصد ہو گیا، اس کے علاوہ اگر آپ کے پاس بکریاں ہیں، آپ کا مقصد آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ میں نے بکریوں سے بچے لینے ہیں، میں نے بکریوں سے دودھ لینا ہے یا ان کی تعداد بڑھانی ہے۔ یہ مقصد اگر آپ کے ذہن میں ہوگا تو آپ آسانی سے جو ہے اپنا جو فارم ہے اسے پروفیٹیبل بنا سکتے ہیں۔ باقی جی اس کی ایک اور خاص بات یہ ہے، آپ نے جانور کی جو سلیکشن بھی کر لی، جانور کا جو پرپس ہے آپ نے کس چیز کے لیے رکھنا ہے وہ بھی ہو گیا۔ اب آپ نے جو جگہ ہے وہ اس کا انتخاب کرنا ہے۔ جگہ جو ہے آپ کی وہ کشادہ ہونی چاہیے، صاف ستھری ہونی چاہیے، اور جو بکری خاص طور پہ ہے اگر فرض کرے آپ کے باڑے میں کوئی کھرلی وغیرہ یا کوئی چارپائی وغیرہ پڑی ہے تو بکری ایک ایسا جانور ہے یہ اس کے اوپر بیٹھنا شروع کرتا ہے۔ آپ کیا کریں کہ جو آپ کا جانور ہے اسے زیر زمین سے 4 سے 5 فٹ اوپر اس کی جگہ بنائیں، اور اس کا ایک فائدہ یہ بھی آئے گا آپ کو کہ جو آپ کے جانور کی فیسز وغیرہ یعنی مینگنے وغیرہ ہوتی ہیں ان سے جو امونیا گیس پیدا ہوتی ہے، ایک تو آپ کا جو جانور ہے اس گیس سے محفوظ رہے گا، اور دوسرا کیا ہے مختلف اور بیماریاں ہیں ان سے آپ کے جانور کا تحفظ رہ جائے گا۔ امونیا گیس کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں، یہ ایسی گیس ہے اگر وافر مقدار میں آپ کے باڑوں وغیرہ میں موجود ہو تو یہ آنکھوں کا انفیکشن اور مختلف قسم کی بیماریوں کے ساتھ ساتھ اگر اس کی مقدار کافی حد تک بڑھ جائے تو جانور اکثر اوقات بے ہوش بھی ہو جاتا ہے اور اس میں موت بھی جانور کی واقع ہو سکتی ہے۔ اس کے بعد جو ہے آپ نے فرض کریں بکریاں رکھ رہے ہیں یا بیڑے رکھ رہے ہیں، آپ کو اس کے ویکسین کے شیڈیول کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے، یعنی کس موسم میں آپ نے کون سی ویکسین کرنی ہے۔ جیسے کہ ویکسین اس میں CCP ہے، ETV ہے یا PPR کی ویکسین ہے۔ تقریباً 1 سال میں کسی بھی جانور، یہ جو بھیڑ اور بکریاں ان کی 3 سے 4 ویکسین آتی ہیں۔ آپ نے ویکسین کے شیڈیول کو فالو کرنا ہے، آپ کو اس کے بارے میں معلومات ہونی چاہیے۔ ویکسین یہ زیر جلد والی ویکسین ہے، یہ گوشت میں لگے گی، تو ایک تو آپ کو اس کا طریقہ لگانے کا آنا چاہیے، دوسرا آپ کو ویکسین کا پراپر ٹائم کا پتہ ہو کہ کب آپ نے ویکسین لگانی ہے۔ اس سے ایک تو آپ کا جو جانور ہے اور اس میں بیماریوں کی جو ہے شرح وہ بہت کم رہ جائے گی، اور جو موٹیلٹی یعنی شرح موات ہے ویکسین لگانے سے آپ کے جانور کی وہ بہت کم ہو جائے گی۔ یہ ایک بہت اہم فیکٹر ہے، جو بندہ جو خاص طور فارمر حضرات ہے ویکسین کے شیڈیول کو جان گیا ہے، اس کے جو باڑے وغیرہ ہیں یا اس کا فارم ہے اس میں شرح مواد ہے وہ دوسروں کے مقابلے میں بہت کم ہوتی ہے۔ جی اس کے علاوہ آپ کو بھیڑ رکھ رہے ہیں یا بکریاں آپ پالنا چاہ رہے ہیں،
آپ کو جانور کی فیڈ کے بارے میں مکمل پتہ ہونا چاہیے، یعنی کس موسم میں آپ کو کون سی خوراک ان کو دینی چاہیے جو ان کے لیے بہتر ثابت ہو۔ یعنی آپ گرمیوں کو فرض کریں موسم ہے تو گرمیوں میں آپ کو جو چارہ ملے گا اس میں گاچا وغیرہ ہے، جبکہ جو سردیوں کے چارے ہیں آپ نے کوشش کرنا ہے کہ جو سردیوں والا چارہ ہے اس میں ایک چارہ ہے لوسن، آپ نے اسے خشک کر کے رکھ لینا ہے، اور اسے کیا کرنا ہے کہ سردی میں آپ نے کسی سبز چارے کے ساتھ جیسے برسین ہے اس کے ساتھ مکس کر کے آپ استعمال کروائیں تاکہ جو جانور کے جسم کی غذائی ضرورت ہے وہ پوری ہو سکے۔ جو برسین کا چارہ ہے اگر آپ سردی میں لگاتار یہی ڈالتے رہیں گے تو اس میں 80 سے 85% پانی ہوتا ہے، 15% ڈرائی میٹر ہے، اس سے جانور کی جو غذائی ضرورت ہے وہ پوری نہیں ہوتی۔ اس کے لیے آپ کو لوسن وغیرہ یا توڑی وغیرہ کو مکس وغیرہ کر کے ڈالنا پڑتا ہے۔ یعنی آپ کو سمجھانے کا اور بتانے کا یہ میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کو جانور کی فیڈنگ کے بارے میں، جانور کی خوراک کے بارے میں آپ کو اچھی طرح پتہ ہو کہ کس موسم میں نے جانور کو کون سی خوراک دینی ہے جس سے جو میرا جانور ہے اس کی صحت مینٹین رہے۔ جی اس کے بعد آپ نے اپنے باڑے کی جو ہے بایو سیکورٹی اس کا بہت خیال رکھنا۔ یعنی ہوا کیا ہے کہ فرض کریں آپ کے پاس 20 بکریاں ہیں، اور ہمارے یہاں علاقوں میں کیا رواج ہے کہ جنہوں نے گھروں میں 1 یا 2 بکریاں رکھی ہوتی ہیں، وہ جن کے پاس زیادہ بکری ہوتے ہیں ان کے پاس اپنے سان وغیرہ بھی ہوتے ہیں، یعنی بکرے وغیرہ بھی اپنے ہوتے ہیں، تو وہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ جی ہمیں اپنا بکرا دے دے 1 دن کے لیے یا 2 دن کے لیے، یا ہماری بکری جو ہے اپنے باڑے میں رکھ لیں، تو یہ جب نہیں ہو جائے گی ہم واپس لے جائیں گے یا کراس ہو گئی تو اس سے ہوتا کیا ہے کہ آپ کا جانور تو جو ہے وہ بالکل ویل سیٹل ہے، یعنی اس کی ویکسین بھی ٹھیک ہے، اس کی فیڈنگ بھی سب کچھ ٹھیک چل رہی ہے، یعنی وہ بیماریوں سے پاک ہے۔ لیکن جو باہر سے بکری آ رہی ہے اس کی کیا پتہ ویکسین ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی، اس میں کون سی بیماری ہے، تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ جو آپ کے فارم کے کمزور جانور ہوں گے وہ اس بیماری کا شکار ہو جائیں گے، جس سے آپ کی جو محنت ہے وہ ساری ضائع ہونے کا خطرہ ہے۔ آپ کوشش کیا کریں ایسے لوگوں سے اجتناب کریں، انہیں اس چیز کا کوئی اور حال بتائیں، اور ساتھ میں آپ نے یہ کرنا ہے کہ جب بھی اپنے فارم پہ کسی قسم کو انجیکشن لگانا ہے، کوئی دوائی لگانی ہے، اپنی سرنج سوئی کو اچھی طریقے واش کریں تاکہ اس میں کوئی جراثیم وغیرہ موجود نہ ہو۔ فرض کریں آپ نے کسی بیمار جانور کو ٹیکہ وغیرہ لگایا ہے، دوبارہ آپ کو مقصود ہے کہ کسی اور جانور کو ٹیکہ لگانا ہے، تو آپ نے جو سوئی سرنج آپ کے پاس ہے اسے صاف ستھرا کر لیں یا بہتر تبدیل کر لیں۔ اس کے علاوہ جو غیر ضروری لوگ ہیں ان کو اپنے فارم کے اندر آنے سے اجتناب کروائیں۔ ہمارے ہاں ایک سب سے بڑا مسئلہ خاص طور دیہاتوں میں یہ ہوتا ہے، جانور بیمار تو قدرتی طور پہ ہو جاتا ہے، لیکن ایک ہمارے یہاں ذہن میں ہماری بات بٹھائی گئی ہے کہ جی میرے جانور کو نظر لگ جاتی ہے۔ نظر بھی چیز ایک میں تو برحق سمجھتا ہوں اس چیز کو، لیکن جو باہر سے بندہ آ رہا ہے نہیں پتہ وہ باہر کیسے جانوروں میں رہا ہے، اس کا کیا شیڈیول ہے باہر کا، وہ صفائی ستھرائی کا کیسا ہے، اور پتہ نہیں کون سی بیماری اپنے ساتھ لے کے آتا ہے۔ آپ نے ایک تو اس چیز سے اجتناب کر دینا ہے، اپنے فارم اور باڑوں کے قریب ایسے لوگوں کو نہیں آنے دینا۔ اب جی ہماری جو ایک آخری بات رہ گئی ہے، جو ہمارا ایک آخری اصول رہ گیا ہے، اگر آپ اس پہ عمل کریں گے تو ہو ہی نہیں سکتا آپ کا جو فارم ہے وہ لاس میں چلا جائے۔ اس میں آپ نے کیا کرنا ہے، جو بریڈر ہے جو آپ نے سان کا اپنے انتخاب کرنا ہے وہ آپ نے اپنی نسل کے مطابق کرنا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہوگی، یعنی آپ کے پاس اگر بکریاں مکھی چینی ہیں تو آپ کا جو بریڈر ہے جو آپ کا سان ہے یا بکرا ہے وہ بھی مکھی چینا ہونا چاہیے۔ اچھا جی پہلی بات اس کی یہ ہو گئی۔ دوسرا یہ ہو گیا کہ آپ نے جب آپ کی بکریاں کراس ہو گئیں، اس سے بچے دینے لگ گئی ہیں، تو آپ نے اگلی دفعہ کوشش کرنی ہے کہ جو بریڈر ہے جو آپ کا بکرا ہے وہ تبدیل کرنا ہے۔ اب اس کا آپ کو فائدہ بتاتا ہوں۔ اس کا جی فائدہ یہ ہے کہ جب آپ کا جو بکرا ہے فرض کریں اگر اس میں کوئی بیماری ہے تو وہ تو نسل در نسل آپ کی بکریوں میں یا بچوں میں منتقل ہوتی رہ جائے گی۔ جب آپ بکرا چینج کریں گے آپ کی جو نسل ہے وہ ایک تو اپ گریڈ ہوتی جائے گی اور اچھے سے اچھی آپ کو اس کی جو ہے نتائج جائیں گے۔ یہ ویسی بات ہے جیسے ہم لوگ سائنسی زبان میں آج کل ہماری آپ نے بات سنی ہوگی کہ جو شادیاں یا رشتے ہیں ہم انسانوں کے، تو ہم کیا کرتے ہیں کوشش کرتے ہیں جو اپنی کزن وغیرہ یہ جو چچا زاد کزنیں ہوتی ہیں، یہ اس طرح کے جو معاملات ہیں ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ان میں شادی نہ کریں، کیونکہ جو موروثی بیماریاں ہیں وہ نسل در نسل پھر آگے پھیلتی رہتی ہیں۔ اسی طرح آپ نے جو نر جانور کی سلیکشن کرنی ہے وہ بھی آپ نے 6 ماہ کے لیے کرنی ہے، پھر اس کے بعد آپ نے چینج کر دینا ہے۔ اس کے آپ کو مان جائیں یقین کریں بہت اچھے اور آؤٹ اسٹینڈنگ رزلٹ آئیں گے۔ اور ایک بات کا جو بہت خاص بات ہماری رہ گئی اس کا آپ نے بہت خیال کرنا ہے، یعنی اگر آپ کے پاس مکھی چینی بکریاں ہیں تو آپ یہ نہ کریں کہ ٹیڈا سا بکرا آپ ان میں رکھ لیں، اس سے بھی ایک تو آپ کی نسل جو ہے وہ بالکل ہی خراب ہو جائے گی،
جو اس میں بچے پیدا ہوں گے وہ بھی ٹیڈے سے پیدا ہوں گے، جو جن کی اتنی قیمت اچھی نہیں ہوتی، اور ہمیں کوئی فارم جو ہے وہ ہمارا لاس میں چلا جائے گا۔ آپ نے اس چیز سے بچنا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر فرض کریں آپ کے پاس ٹیڈی بکریاں آپ نے رکھ لی ہیں اور جو بریڈر ہے وہ اپنے مکھی چینا یعنی بڑے قد والا نہیں رکھنا۔ اس کا آپ کو سمجھاتا ہوں کہ جب وہ کراس تو کر لے گا، کراس ہونے کے بعد جب ٹیڈی بکریاں بچہ دینے کے قریب آئیں گی یعنی سونے کے قریب آئیں گی تو ان کو بڑی دشواری کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اس سے کیا ہوگا، اکثر اوقات جو ہے وہ جو بڑا بریڈر ہے وہ بچے کی اس کی جو اندر ہے ماں کے اندر گروتھ ہے اس کی وہ بھی زیادہ ہوتی ہے کراس کرنے کے بعد۔ جب اسے ہم سونے کے جانور قریب جاتا ہے تو وہ اکثر اوقات کیا ہوتا ہے، بچہ وہ اندر گروتھ زیادہ ہوتی ہے، ماں کی جو ریم کا سائز ہے یا جو برتھ کنال ہے اس کا سائز چھوٹا ہوتا ہے، جو ہمارا بچہ ہے وہ اکثر اوقات اندر ہی ڈیڈ ہو جاتا ہے، اور جب وہ اندر ڈیڈ ہوا تو اس کے ساتھ بکری بھی ڈیڈ ہو گئی۔ یعنی آپ نے جانور کی جسامت کے حساب سے آپ نے جو بریڈر کی جو سلیکشن ہے کرنی ہے۔ اگر آپ کے پاس مکھی چینی ہے تو مکھی چینا بکرے رکھیں، آپ کے پاس ٹیڈی بکری ہیں تو آپ وہ سان جو آپ کا بکرا وغیرہ ہے وہ بھی آپ ٹیڈی استعمال کریں۔ آج ہم نے آپ کے ساتھ یہ گوٹ فارمنگ کی ابتدائی جو 5 اصول تھے، آپ اگر ان باتوں کو سمجھ جائیں گے تو امید ہے اللہ کے فضل و کرم سے آپ 100 کے 100% نفع میں رہیں گے، گھاٹے کا اس میں کوئی چانس بھی نہیں ہے۔ بشرط یہ ہے کہ آپ جو اصول آپ کو بتائے گئے ہیں آپ نے ان کو اپنے ذہن میں بٹھانا ہے، ان کے اوپر عمل درآمد کرانی ہے۔ ہم آپ کے لیے روز کوئی معلوماتی ویڈیو یا کوئی ایسی ویڈیو لے کے آتے ہیں جس کی آپ کو ضرورت ہوتی ہے۔ ہم اپنے نئے آنے والے ٹاپک کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔